انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے آیا ہوں، یا کم از کم انسان کی حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ یہاں پکے مکان بنا کے بیٹھا ہے، یہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے، واپس نہیں جانا، یہ دنیا نہیں چھوڑنا۔ اس کے عمل کم از کم اعمال اس کے یہی بتاتے ہیں، اور ایسا پکا دل لگا کے یہاں بیٹھتا ہے کہ جیسے اس کو موت نہیں آئے گی اور یہ کبھی دنیا کو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے، اور دھوکہ دینے والا انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بارے میں قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ سراسر انسان کے ساتھ دشمنی کر رہی ہے دنیا۔ آج تک انسانوں کی تاریخ میں لاکھوں اربوں کھربوں لوگ آئے، دنیا کے اس دھوکے کا شکار ہوئے، دنیا کے پیچھے لگے، لیکن دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کوئی ایک انسان بھی آج تک ہمیشہ کی زندگی نہیں جیا، بلکہ انسانوں کی روز کی کہانی یہ ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، روز انسانوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ ہر اٹھنے والا جنازہ یہ خبر دیتا ہے کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ ہر نظر آنے والی قبر کا پیغام یہ ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور یہ کسی جانے والے کو آج تک بچا نہیں سکی۔ اور اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دنیا کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے مدینہ طیبہ سے باہر لے گئے۔ ایک کھلا میدان تھا، اور اس میدان میں کہیں کپڑوں کے چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں انسانی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے کہا، ابو ہریرہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ وہ چیتھڑے ہیں جو انسان پہنتا تھا، اور کپڑے لباس پہن کے سمجھتا تھا کہ شاید میری شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، اور اس لباس پہ اتراتا تھا، تکبر کرتا تھا، فخر کرتا تھا۔ اور یہ وہ گندگی ہے جو انسان کا کھانا تھا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر انسان کھاتا تھا، ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتا تھا، لیکن اللہ کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ ساری کی ساری دنیا کی حقیقت پڑی ہے، اور یہ کھوپڑیاں انسان کا دماغ پڑا ہے، جس کے اندر کیڑے پیدا ہوئے، کبھی اپنے حسن کا، کبھی علم کا، کبھی دولت کا، کبھی شہرت کا، کبھی طاقت کا، کوئی نہ کوئی کیڑا اس کے دماغ کے اندر پیدا ہوتا رہا، اور انسان اپنی اوقات بھی بھول گیا، اور انسان رب کی ذات بھی بھول گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے ساری کی ساری، جو یہاں انسانوں کے سامنے کھل کے پڑی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات کر کے اللہ کے پیغمبر رونے لگ گئے، زاروں قطار روئے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں بھی رویا، اور مسلسل ہم روتے روتے پھر واپس مدینہ کی طرف تشریف لے آئے۔ یہ دنیا انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، ہر انسان کو دھوکہ دیتی ہے کہ شاید انسان ہمیشہ ہمیش رہا رہے گا۔ انسان دنیا میں آ کے رہنے کا سامان کرتا ہے، دنیا دھوکہ دے کے سائیڈ پہ ہو جاتی ہے، انسان کے پاس سوائے مٹی کے اور انسان کے پاس سوائے قبر کے کچھ نہیں بچتا۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے صحابہ
سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر جتنی نہیں بلکہ فرمایا ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کبھی کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیا سب سے زیادہ عارضی اور ناپائیدار چیز ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے ساتھ راستے میں سفر پہ چل رہے تھے، چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ راستے میں گندگی کے ایک ڈھیر پر ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، چھوٹا سا قد ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابہ آپ میں سے کوئی بندہ اس کو کتنی قیمت میں خریدے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایک تو یہ مردار ہے اور دوسرا یہ نسل کے اعتبار سے بھی کوئی اچھا جانور نہیں ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، چھوٹا سا قد ہے، بیکار قسم کا جانور ہے، یہ تو زندہ بھی ہوتا تو ہم نہ خریدتے، ابھی تو یہ مردہ ہے، بدبودار ہے، گندگی کا ڈھیر ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مردار بکری سے بھی کم ہے۔ تم میں کوئی اس کو پسند نہیں کرتا خریدنا، لیکن اس دنیا کے پیچھے سارے ہی بھاگتے ہیں، اس دنیا کا جتن اور دنیا کے پیچھے سارے کوشش کرتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا بالکل بے قیمت چیز ہے، ہاں سوائے اس کے کہ جس کو دنیا میں کچھ خیر کرنے کا موقع مل گیا ہو، جس میں دنیا میں کچھ علم کے راستے پہ چلنے کا موقع مل گیا ہو، وہ دنیا میں خیر کا راستہ ہے، باقی ساری کی ساری دنیا بیکار ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آتے رہے لیکن دنیا ان سے وفا نہیں کرتی، ان کو بھی دھوکہ دیتی ہے، اور دنیا ہی ان کے لیے عذاب اور پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، دنیا اسے سکندر اعظم یا دا الیگزینڈر گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ سکندر اعظم آدھی دنیا اس جغرافیے کے مطابق آدھی آباد دنیا کا حکمران بن گیا۔ طبیعت خراب ہوئی، آپ کے اسی پاکستان کے علاقوں سے واپس گیا، یونان کا بسنے والا تھا، وہاں جانا چاہتا تھا، راستے میں موت نے آن گھیرا، اس نے اس وقت دو طریقوں سے دنیا کی حقیقت سمجھا دی اور بتا دیا کہ دنیا کی اوقات کیا ہے۔ ایک تو کہنے لگا کہ میرے سے کچھ ساری میری سلطنت لے لے اور مجھے چند گھڑیاں لوٹا دے، میں اپنے گھر میں جا کے مرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ پھر مرتے وقت اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ سکندر لوگ جب مرتے ہیں ان کے ہاتھ ان کے ساتھ لگائے چپکائے جاتے ہیں، باہر نہیں نکالے جاتے۔ کہا میرے جنازہ پڑھنے کے لیے جو لوگ آئیں گے یا میرے جنازے کی تاریخ لکھیں گے یا میری تاریخ لکھیں گے، میں ان کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ساری دنیا کی دولت میرے انگوٹھے کے نیچے تھی، لیکن لوگوں دیکھو آج جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میں اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ یہ دنیا ایک دم دھوکہ دے کے مجھے سائیڈ پہ ہو گئی اور میں اپنی آخرت کے سفر پہ روانہ ہو رہا۔ یہ دنیا کی حیثیت اور حقیقت ہے جس کے پیچھے ہم اپنا سب کچھ ہار دیتے ہیں، جس کے پیچھے انسان اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے اور اللہ کی ذات بھی بھول جاتا ہے۔ ابھی ایک نوکرانی بادشاہ کا بستر صاف کر رہی ہے اور دل میں خیال آیا بڑا زرق برق ہے، بڑا نرم و نازک ہے، بڑے سکون کا بستر ہے، کچھ دیر اس پہ لیٹ کے دیکھتی ہوں کہ اس بستر پہ نیند کیسے آتی ہے۔
لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، اور بادشاہ کے ہرکاروں نے دیکھا کہ نوکرانی بادشاہ کے بستر پہ لیٹی ہے، شکایت کی، عدالت لگی، سزا ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے مارنے کے لیے جب کٹہرے میں کھڑا کیا تو نوکرانی بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، بادشاہ مجھے تم پہ بڑا ترس آ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، پریشان بھی اور غصے میں بھی، یہ 2 ٹکے کی نوکرانی بادشاہ پہ کیا ترس کھائے گی؟ لیکن اس نے دنیا کی حقیقت بادشاہ کو بتائی۔ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں سوچ رہی ہوں، یہ کہنے کو ایک کہاوت ہے، کہنے کو ایک حکایت ہے، لیکن دنیا کی ساری بات اس میں سمجھ آتی ہے۔ کہا، بادشاہ میں سوچ رہی ہوں جس بستر پہ چند لمحے سونے کی سزا اتنے کوڑے ہے، جو روزانہ اس پہ سوتا ہے اس کی سزا کتنے کوڑے بنے گی۔ حضرات، یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ دنیا انسان کے ساتھ وفا نہیں کرنے والی۔ انسان اس کے پیچھے لگ کر اپنا سب کچھ ہارتا ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودتا ہے۔ ساری دنیا میں چلتے چلتے انسان کی اوقات یہیں کی یہیں رہ جاتی ہے، اور انسان کو یہ دنیا کچھ بھی دے کے نہیں بھیجتی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، میں اس دنیا کے پیچھے اپنا سب کچھ کیوں ہاروں جس دنیا نے کل میرے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، جس دنیا نے میرے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ ہمارے پاکستان کے کچھ علماء کرام کسی عرب ریاست میں گئے، ظہر کی نماز کہتے ہیں پڑھ کے بیٹھے تو ایک شہزادہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بھلے لوگ محسوس ہوتے ہیں، میں نے ایک محل تعمیر کیا ہے اور اس کی عمارت میں اس کو مکمل کرنے میں مجھے 18 سال لگے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد اس کی اوپننگ ہے، میری خواہش ہے کہ آپ بھی میرے مہمان بنیں، آپ کو میرا ڈرائیور آ کے لے جائے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں ہم وہاں پہ انتظار کرنے لگے، ہم نے دیکھا کہ چلو عصر کی نماز کے بعد جائیں گے، محل دیکھیں گے۔ 18 سال کی مدت لگی ہے اور اتنا بہترین محل تیار ہوا ہے۔ ہم انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے، عصر کی نماز کے بعد کوئی نہیں آیا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا تو ایک نوجوان آیا اور وہ ہم سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے کہ آپ اس شہزادے کا انتظار کر رہے ہیں جس نے آپ کو آج اپنے محل کے اوپننگ کی اور اس کے افتتاح کی دعوت دی تھی؟ کہا ہاں، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کتنا بڑا محل تعمیر کیا ہے، 18 سال لگا کے کیا بنایا ہے دنیا میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس شہزادے کا ڈرائیور ہوں، ڈیوٹی تو اس نے میری لگائی تھی آپ کو لے جانے کی، لیکن آج عصر کی نماز سے چند گھڑیاں پہلے اس شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ 18 سال لگائے دنیا بنانے میں، لیکن دنیا نے وفا نہیں کی۔ جس محل کے بنانے میں حلال حرام کی تمیز بھول گئے، اس محل کے اندر ایک رات بھی رہنا نصیب نہیں ہوا۔ اتفاق کی بات یہ ہے، یہاں ہمارے اس مجلس میں محترم قاری بشیر احمد عزیزی حافظہ اللہ موجود ہیں۔ یہ فیصل آباد کی تحصیل تاندروالا سے تشریف لائے ہیں اور یہاں میاں صاحب کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، تشریف لاتے رہتے۔ میں ان کے ہاں 3 سال رہا ہوں اپنے کسی تعلیمی سلسلہ میں۔ تاندروالا کے اندر مجھے مکان کی ضرورت تھی اور میں کرائے کا مکان لینے کے لیے ایک گھر میں پہنچا۔ مکان دیکھا تو بڑا خوبصورت، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ انہوں نے کرائے کے لیے نہیں بنایا، ذاتی رہائش کے لیے بنایا ہے، اور ایک ایک چیز اس کی ٹھیک ٹھیک بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں نے سوال کر لیا مالک مکان سے، میں نے کہا آپ بذات خود کیوں نہیں رہتے اس مکان میں؟ میری یہ سوال سن کے مالک مکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہتا ہے یہ مکان میری بیوی نے بنایا ہے، 3 سال لگا کے اس نے یہ مکان مکمل کیا ہے۔ ابھی مکمل ہوا، ہم شفٹنگ کا پروگرام کر رہے تھے، انہی دنوں کے اندر میری بیوی فوت ہو گئی، وہ رہ نہیں سکی، ہمارا رہنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرات، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کے میرے
گھر بار میں گلی بازار میں بکھری پڑی ہیں۔ اگر ان کی تفصیل میں جائیں اور اس کو بیان کرتے جائیں تو شاید انسان ساری زندگی انہی چیزوں کو دیکھتا رہے جو ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ سچ بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے، اس دنیا میں چند چیزیں جو ہماری خیر کی ہیں اس کو نکال کے یہ سب کچھ دھوکے کا سامان ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے بھی اسی دھوکے کا شکار رہے۔ آپ سے پہلے آنے والوں کے کپڑے شاید آپ سے زیادہ سفید ہوتے تھے، آپ سے پہلے آنے والوں کی گردن آپ سے زیادہ تنی ہوتی تھی، آپ سے پہلے آنے والے اور اس دنیا سے چلے جانے والوں کا کاروبار آپ سے زیادہ چمکتا تھا، آپ سے پہلے اس دنیا میں اپنا مکان سامان بنانے والے لوگوں کو اس دنیا نے زیادہ اچھے نام سے یاد کیا ہوگا، ان کی زبانیں شاید آپ سے میرے زیادہ ٹر ٹر کرتی ہوں گی، ان کا طوطی زیادہ بولتا ہوگا، لیکن کسی ایک کے ساتھ دنیا نے وفا نہیں کی اور صرف دشمنی کی ہے، اور دشمنی ایسی کہ اسے اپنے پیچھے لگایا ہے۔ جب انسان دنیا میں پوری طرح دھنس گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا 15 سال تک تو انسان کا بچپن ختم نہیں ہوتا، پھر 30 سال تک انسان اپنے شادی کے پروگراموں میں پھنسا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد 15 سال 45 سال کی عمر میں انسان اپنے بچوں کے پیچھے اور بچوں کے لیے انسان یا بچے پیدا کرنے کے لیے انسان کا جتن ہے، اور پھر 60 سال کی عمر تک انسان اپنے بچوں کو سٹینڈ کرنے پہ لگاتا ہے، اسٹیبلش کرنے پہ لگاتا ہے، کہیں نہ کہیں سیٹ کرنے پہ لگاتا ہے، اور 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، انسان کے یہ سارے منصوبے پورے نہیں ہوتے، پھر انسان کہتا ہے کہ اب میں اللہ کی عبادت کروں گا، لیکن اس وقت نہ انسان کا جسم انسان کا ساتھ دیتا ہے، اور بالآخر انسان کی زندگی بھی انسان کا ساتھ نہیں دیتی۔ اگر مختصراً کہا جائے تو دنیا کی کہانی صرف اتنی ہے کہ کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، اے دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تاں اصلی قبر ٹھکانہ۔ جب یہ دنیا نے میرے ساتھ وفا نہیں کرنی تو مجھے اپنی دنیا کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہارنا، مجھے وہاں جانے کے لیے سامان تیار کرنا ہے جہاں پہ جا کے میں نے ہمیشہ ہمیش کی زندگی رہنی ہے۔